اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، پوری کائنات سے بڑا ہے۔ وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں، وہ ایک ہے اور باقی سب زوج ہیں، جوڑا جوڑا ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی یہ کلمات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنا مالی صدقات سے بھی بہتر ہے۔ ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر کوئی بندہ کپڑے میں سونے کے سکے لے کر، یعنی کسی تھیلی میں سونے کے سکے بھر کے کسی راستے میں بیٹھا ہوا ہو اور ہر گزرنے والے کو سکے دے رہا ہو، بانٹ رہا ہو، جبکہ دوسری طرف ایک شخص بیٹھا ہوا تکبیرات پڑھ رہا ہو، تو یہ تکبیرات کہنے والا زیادہ اجر پائے گا۔ اور خاص طور پر ان دنوں کے اندر جبکہ ان تکبیرات کو پڑھنا زیادہ ریکمینڈ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں، تو اس لیے ہم سب کو اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ذوالحجہ کے جتنے بھی یہ دن ہمارے پاس ہیں، ان میں ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ان میں سب سے خاص ذکر تکبیرات کہنا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تکبیر کا مطلب ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ تو جو بھی انسان پریشان حال ہے، غمگین ہے، جو انسان اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اس کی طرف رغبت کرتا ہے، اور جو انسان کسی بھی چیز کا محتاج ہے، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کو دل میں لاتے ہوئے، اس کی قدرت کو دل میں لاتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وہ ہماری تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے سارے غم اور ہم دور کر سکتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے میل کچیل اور زنگ دور کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ سب سے بڑا ہے، ہماری پریشانیوں سے بڑا ہے، ہمارے خوف سے بڑا ہے، ہمارے نیک اعمال سے بڑا ہے، ہماری دعاؤں سے بڑا ہے، ہماری رغبتوں سے بڑا ہے، ہمارے خوف سے بڑا ہے، ہماری امیدوں سے بھی بڑا ہے۔ ہم اس کی طرف ایک قدم بڑھائیں تو وہ 10 قدم ہماری طرف آتا ہے، ہم چل کے اس کی طرف جائیں تو وہ دوڑ کر ہماری طرف آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اسی کی بڑائی بیان کرنا ہے، کیونکہ وہ ان دنوں میں عمل کو کئی گنا زیادہ بڑا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ذوالحجہ کے ان دنوں میں جو بہترین دن ہیں سال کے، ان میں ہم بہترین کاموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم بہترین اسلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین کون سا ہے، یعنی سب سے بہترین دین کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے یکسو ہو کر
ایک اللہ کے لیے ہو اور وسیع اور آسان ہو۔ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، تمہارا سب سے بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، بے شک تمہارا سب سے بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بہترین دین پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، ورع ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ، سب کو سلام کرو، خواہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ عمر بن ابسہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس شخص کا اسلام سب سے اچھا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم اسلام کو اپنا دین بتاتے ہیں، لیکن ہمارے دین کی وہ کیا خاص خوبیاں ہیں، وہ کون سے خاص پہلو ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم بہت اچھے مسلمان، بہترین مسلمان ثابت ہوں۔ تو اس میں ہم سب سے پہلی خوبی جو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ عن ابن عباس قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الادیان احب الی اللہ قال الحنیفیۃ السمحۃ۔ ابن عباس کہتے ہیں، ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے لیے ہو اور وسیع اور آسان ہو، یعنی جس میں ہماری پوری توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہو، ہمارا ہر کام اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اچھا دین کس کا ہوگا، یا اس سے بڑھ کر دین میں اچھا کون ہوگا، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر دی، جبکہ وہ نیکوکار بھی ہے، یعنی صرف سوچتا ہی نہیں، صرف ارادہ ہی نہیں کرتا بلکہ نیک عمل بھی کرتا ہے، اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو یکسو تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا ان کی توحید کی وجہ سے، ان کے یکسو ہونے کی وجہ سے، ان کے شرک سے پرہیز کرنے کی وجہ سے۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کہ آپ یکسو ہو کر دین کے لیے اپنا چہرہ قائم رکھیے، یعنی اپنی توجہ دین کی طرف مبذول رکھیے، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس آپ یکسو ہو کر اپنے چہرے کو دین کے لیے قائم رکھیے، اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی اپنی نیت، اپنا ارادہ، اپنی توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رکھیے۔ یہ چیز کہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو، یہ اللہ نے ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے۔ اسی دین پر، اسی اسلام پر، اللہ کے لیے جھکنے پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ لوگوں، اس کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ، یعنی اگر شیطان نے تمہیں بھلا دیا ہے، تمہاری خواہشات نے تمہاری توجہ ڈائیورٹ کر دی ہے، تو تم واپس اسی کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو بہرحال ان آیات اور احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں اہم ترین چیز کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اپنی نیت کو اس کے لیے خالص کریں، اور جو بھی نیک عمل کریں صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے کریں، اور اس کی طرف یکسو ہو جائیں، جو دین اس کی طرف سے آیا ہے اس کو اپنا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہودیت اور نصرانیت لے کر نہیں آیا، مجھے یکسوئی اور نرمی اور سہولت والی شریعت دے کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ دین سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ دین کے 11 معنی بتائے جاتے ہیں، یعنی لغت میں اگر دیکھا جائے تو دین 11 معنوں میں استعمال ہوا ہے، جن میں سب سے پہلا اسلام، پھر توحید، پھر دین بمعنی جزا جیسے یوم الدین،
پھر حساب، حدود، حکم، عدد، اطاعت، عادت، قرآن، ملت، یہ ان تمام 11 معنوں میں مختلف اوقات میں دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی جو ریلیجن یا دین، جس طریقہ زندگی اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کا نام اسلام ہے، کوئی اور نام نہیں ہے۔ یہ باقی نام لوگوں نے خود رکھ لیے ہیں، اسی لیے ہم اپنے دین کو محمڈنزم نہیں کہتے، یا ہم محمڈنز نہیں ہیں بلکہ ہم مسلمز ہیں، کیونکہ ہم اسلام پر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دین کو پسند کیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا۔ تو اس دین کے اندر جو طریقے ہیں، جو لائف سٹائل ہے، جو کرنے کے کام ہیں، جو خصلتیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں بتائے ہیں، چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے وہ خدمت خلق ہے، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے، تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، اگر ہم وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ یہی طریقے اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اب دیکھیں کہ ہر قوم کی ایک سویلائزیشن ہوتی ہے، ایک کلچر ہوتا ہے، کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ بیسک ایتھکس ہوتے ہیں، اخلاقیات ہوتے ہیں، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، اور ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق وہ بنا رکھے ہیں اور وہ ان کی پابندی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو طور طریقے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے، جس میں کھانے پینے کے طریقے، سونے جاگنے کے طریقے، شادی بیاہ کے، باقی تمام چیزوں کے۔ تو لوگوں میں سے جو شخص ان طریقوں کی پیروی کرے گا، مثلا کھانے پینے کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، یعنی مثلا نکاح کے موقع پر کتنا مہر ہونا چاہیے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کرنی، تو ان سارے معاملات میں جب ہم اپنے دین سے رہنمائی حاصل کرتے جائیں گے تو یہ طریقہ زندگی، اس طرح جینا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ پھر ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا، یکسو ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحنیفیہ السمحہ۔ حنیفیہ کا لفظ حنفہ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے میلان رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا ہے کیونکہ آپ دین حنیف، دین اسلام کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ قرطبی کہتے ہیں حنیف کا مطلب ہے ناپسندیدہ ادیان یا ناپسندیدہ طور طریقوں سے دور، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین حق کے قریب ہونا۔ سعدی کہتے ہیں حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، حنیف جو صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور غیر اللہ سے پوری طرح اجتناب کرتا ہے، توحید پر کاربند ہوتا ہے اور شرک سے بالکل بیزار ہوتا ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، اور اللہ کے راستے میں ایسی جد و جہد کرو جیسی کرنے کا حق ہے، اسی نے تمہیں چنا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی گئی، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کے مطابق۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسند کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تمہاری زندگی میں ایک وسعت ہوگی، سکون ہوگا، راحت ہوگی، آسانی ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں دین مشکل نہیں ہے، یہ دین عمل کرنے میں آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کام ہمیں کرنے کو نہیں کہا کہ جو ہماری وسعت سے باہر ہو، جو ہم کر نہ سکتے ہوں، جو ہمارے لیے امپاسبل ہو، ایسا نہیں۔ ہماری حالت، ہماری طاقت، ہماری قوت دیکھ کر ہی ہم پر احکامات رکھے گئے ہیں، اور اگر کسی وقت ہم اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی پابندی نہیں کر سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اس کا آلٹرنیٹ بھی دے دیا گیا۔ جیسے نمازوں میں آپ دیکھتے ہیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ جائیں، اپنے وقت پہ نہیں پڑھ سکتے، جمع کر لیں، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھ لیں، رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھ لیں، حج نہیں کر سکتے
تو کوئی بات نہیں، نہیں استطاعت خیر ہے، مال زیادہ نہیں، یعنی زکوٰۃ کے قابل نہیں ہے تمہارا مال، زکوٰۃ نہیں. اسی طرح اور بھی اگر احکامات دیکھے جائیں تو ہر جگہ ہمیں سہولت ملتی ہے، ایک فلیکسیبلٹی ہے ہمارے دین کے اندر. یہ نہیں کہ تم اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارے لیے پھر کوئی راستہ ہی نہیں. تو یہ دین کی نرمی اور آسانی ہے. تو ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، جیسے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے، اللہ ہی کے لیے جینا اور مرنا ہو. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ ہے اصل دین. یعنی ہم دنیا کے بھی کام کر رہے ہوں، یہ سب کچھ عبادت ہے اگر توجہ اللہ کی طرف ہے. اور جو خاص عبادات ہیں، ریچولز ہیں، ان میں اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف رکھنا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی پسند کا بنا لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد